الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے جی. اللہم صلی علی محمد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، معزز بزرگوں، بہت ہی مبارک مہینے کے آخری ایام ہیں. آج 26واں روزہ تھا اور انشاءاللہ 27ویں کی شب ہوگی جو بھی 1-1.5 گھنٹے کے بعد شروع ہو جائے گی. اور اپنے فضائل کے اعتبار سے یہ رمضان المبارک کی سب سے قیمتی ترین رات ہوتی ہے. یوں تو رمضان کے آخری عشرے کی پورا رمضان شریف اس کی ہر رات قیمتی ہے، آخری عشرے کی ہر رات بہت قیمتی ہے، لیکن خود 27ویں کے بارے میں بعض مستقل روایات آئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیمت کے اندر شاید سب سے زیادہ اہم ترین رات ہے جو تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی ہے. آپ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے شعبان سے اپنے چلے کا آغاز کیا تھا اور آج ان کا چلہ مکمل ہو رہا ہوگا. ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ رمضان شریف کے لیے تشریف لائے تھے، رمضان کے شروع کے اندر آ گئے تھے، 1 دن پہلے آئے تھے. ایسے لوگ بھی ہیں تشریف فرما جو آج چونکہ یہاں ختمات ہوں گے، بہت سارے قرآن پاک ختم ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، مرکزی تراویح بھی ہو رہی ہوتی ہے اور دیگر جگہوں پر بھی، اس مناسبت سے بھی حضرات تشریف لاتے ہیں. علماء اور طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت ہی قیمتی اور منتخب یہ ایک مجمع ہے، اور یہاں پر ہم سب کی حاضری خاص طور پر اس ماہ مبارک میں اس نیت سے ہوتی ہے کہ ہم اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ برکات سمیٹ سکیں. ہمیں کوئی ایسا ماحول میسر آ جائے جہاں پر ہمیں وقت کی قدر و قیمت کا بھی احساس ہو اور ہمیں وہ کیفیات بھی نصیب ہوں جو اللہ جل شانہ کی رحمتوں کو خاص طور پر متوجہ کرتی ہیں. انسان جس قدر توجہ کے ساتھ، جتنے ارتکاز کے ساتھ، جتنی آہوزاری کے ساتھ، جتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ جل شانہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ اللہ پاک کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور سعادتیں اس کے لیے مقدر ہوتی ہیں. اس میں، اس فضا اور اس ماحول میں جہاں پر ایسے ایسے حضرات جمع ہوں اور علماء کی اتنی بڑی تعداد ہو، نیک لوگوں کی، ذکر کرنے والوں کی اور اپنی اصلاح کے لیے آئے ہوئے لوگوں کی، کتنا قیمتی جذبہ ہے کسی انسان کو ملک کے ایک کونے سے اپنے تمام معمولات اور مشاغل چھڑوا کر یہ فکر اس کو کسی ایک جگہ لے جائے کہ مرنے سے پہلے پہلے میں اس ترتیب پر آ جاؤں جو اللہ جل شانہ مجھ سے چاہتے ہیں. یہ فکر کتنی مبارک ہے اور یہ سوچ کتنی اچھی ہے. تو اس سوچ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے سینکڑوں ہزاروں لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. تو مجمع تو
इतना कीमती हो और वक्त फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने ये अता फरमाया हो कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन और आखिरी रातें हों, इसमें जो बात की जाए, जो बात सुनी जा रही होती है, अगर उसको ज़रा सी तवज्जो दी जाए तो शायद समझने के लिए और अपने दिल में उतारने के लिए और उसको अपना नस्बुल ऐन बनाने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मजमा और इससे ज़्यादा अच्छा वक्त इंसान को आसानी से मैसर नहीं आ सकता। मजमे का इसलिए हम जिक्र करते हैं कि लोगों के कुलूब एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। जब हम लोग बैठे होते हैं तो एक तो हमारा जिस्म है और एक हमारे जिस्म के अंदर हमारा दिल है, जो मरकज़ है तमाम चीज़ों का। ये दिल एक दूसरे के ऊपर अपना असर डाल रहे होते हैं। तो जब एक जगह पर बहुत सारे दिल जमा हो और उन सारे दिलों को कोई ना कोई फजीलत हासिल हो, किसी को इल्म की फजीलत हासिल, किसी को जिक्र की फजीलत हासिल, किसी को इखलास के साथ अपने तज़किये और अपनी इस्लाह की फ़िक्र की निस्बत हासिल, तो ये चीज़ उस पूरे माहौल के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। पूरे माहौल के ऊपर उसका एक असर छाया हुआ होता है। उस फिज़ा के अंदर कोई बात समझना, अपने दिल के अंदर उसको उतारना, उसको अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बनाना और उस हदफ को सामने रख कर अपनी ज़िंदगी को गुजारना, ये इंसान के लिए आसान हो जाता है। यही की यही बात अगर बाजार के अंदर की जाए तो उसका असर कोई और होगा। यही बात किसी पार्क के अंदर की जाए जहां पर चंद लोग बैठ के सुन रहे हो, बाकी लोग खेल रहे हो, बाकी लोग कोई तमाशा देख रहे हो, तो उस बात का असर कुछ और होगा। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, मुख्तसर सी बात होगी और उससे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को, कि वो सबसे ज़्यादा मोहताज होता है, और फिर हम सब को इस बात की एक फ़िक्र भी नसीब फरमाएं और इसका फ़हम और समझ भी नसीब फरमाएं कि हम सारे लोग यहाँ पर जो जमा होते हैं और वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं और पूरा साल यहाँ पर एक तरतीब चल रही होती है, लोग यहाँ पर भी तशरीफ़ लाते हैं, फिर पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमात होते हैं और मराकज़ कायम किए गए हैं और मजालिस पूरे मुल्क के अंदर, बैरून मुल्क, दुनिया के बहुत से मुल्कों के अंदर जो हो रही हैं, इस सारी चहल पहल का, इस सारी नक़्लो हरकत का, इस सारे काम का, इसके मकासद क्या है और इससे हमें क्या चीज़ दरकार है हम सबको, कि क्या चीज़, उससे क्या नतीजा क्या हासिल होना चाहिए, जिसके लिए इतने बड़े वसी पैमाने के ऊपर आपको ये सारी मशक्क़त नज़र आती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये बात हम में से किसी शख्स के लिए भी नई नहीं होगी और ना उसने पहली दफ़ा सुनी होगी। यहाँ हमारे यहाँ जितनी बात हो रही होती है उसमें कोई नई बात तो होती नहीं। आप हज़रात हर साल तशरीफ़ लाने वाले लोग सुनते हैं और यहाँ दिन में तकरीबन 2 बयानात तो कम से कम होते हैं, बाकी औकात के अंदर गुफ्तगू चल रही होती है। 2 मुस्तकिल बयान होते हैं, सुबह 11:30 बजे होता है, किस वक्त होता है। तो आप सब ने जो हज़रात ज़्यादा वक्त से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, आपने महसूस किया होगा कि बात एक ही होती है सारी। उसी एक बात को मुख्तलिफ अंदाज में इसलिए किया जाता है कि ताकि किसी का पस मंज़र मुख्तलिफ होता है, किसी का जहन मुख्तलिफ होता है, किसी की सोच मुख्तलिफ होती है, कि हर एक की समझ के अंदर वो बात आ जाए, जितने लोग आए हुए सबको वो बात समझ में आ जाए। इसीलिए इस बात को उलट फेर करके वो एक ही बात है जिसको बार बार दोहराया जाता है कि इंसान जिसको अल्लाह जल्ल शानहू ने, 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान को दुनिया के अंदर भेजने के बाद ऐसे फजूल नहीं छोड़ दिया कि उसको ये पता ना हो कि मुझे दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने किस लिए भेजा, कि वो अल्लाह जल्ल शानहू ने उसको उसके मकसद ज़िंदगी के बारे में बड़ा वाज़ेह और 2 टोक इरशाद फरमाया कि मैंने इंसानों को भी और जिन्नों को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इबादत का मतलब मुकम्मल बंदगी के लिए पैदा किया है, कि गोया ये इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी, उस ज़िंदगी के अंदर ये जितने भी काम करता है, जो इसकी ज़रूरत हो, जो इसके लिए करने जायज़ हो, जिसकी अल्लाह पाक की तरफ से इसको इजाज़त हो, जो भी इसका तर्ज ज़िंदगी है, जो इसका तर्ज हयात है, जितनी चीज़ों के साथ भी इसका वास्ता पड़ता है, अल्लाह जल्ल शानहू इस इंसान से ये चाहते हैं कि ये उसके हर मरहले पर अल्लाह ताला के अहकामात का पास रखेगा। ये हर कदम अल्लाह जल्ल शानहू की मर्ज़ी के मुताबिक उठाएगा और इसी ज़िंदगी को सिखाने के लिए, इसको इस ज़िंदगी का एक अमली नक्शा उसके सामने खड़ा करने के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने इंतहाई जलीलुल क़द्र शख्सियात का इंतखाब फरमाया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बतौर नमूना भेजा। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम
دنیا کے اندر جب آتے ہیں تو کیسی ایک عجیب و غریب زندگی گزار کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کی حفاظت کا بھی بندوبست یہ رکھا ہے، یعنی ان کی زندگیوں کے واقعات، ان کا اسوہ، ان کا طرز عمل، اس کو کیسے بہترین طریقے کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے، ان کی باتیں، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کی گفتگو، ان کا طرز عمل، یہ اسی لیے محفوظ رکھا گیا ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے ایک اونچا نمونہ موجود ہو، اس خیال کے ساتھ موجود ہو کہ یہ بھی گوشت پوست سے بنے ہوئے انسان ہیں، درجات ان کے بے انتہا بلند ہیں، مرتبے ان کے انتہائی اونچے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو پیدا اسی انسانی جسمانی ساخت کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیں پیدا کیا گیا۔ اسی طریقے سے وہ دنیا میں اسی ترتیب سے آئے ہوتے ہیں جس ترتیب سے دنیا کے سارے انسان آتے ہیں، سوائے آدم علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان دو نبیوں کے استثناء کے علاوہ باقی سارے انبیاء علیہ السلام اسی طرح ماں باپ سے پیدا ہوئے، دنیا کے اندر آئے، انسانوں کی، عام انسانوں کی طرح کی ایک زندگی ابتدا کے اندر گزارتے ہیں، اور اس میں ان کو اگر انسانیت پر کوئی فوقیت حاصل ہوتی ہے، کوئی نبوت ملنے سے پہلے بھی، تو وہ ان کے اعلیٰ ترین کردار کی ہوتی ہے، اور انہی انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ انسان ان کو ان کی ان اخلاقی اوصاف کی وجہ سے اور کردار کی وجہ سے اپنے آپ سے بہت اونچا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ بندوبست ہمارے لیے فرمایا کہ نبی انبیاء بھی بھیجے گئے، اور پھر آخر کے اندر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجیں، اور اس آخری کتاب کی حفاظت کا اللہ پاک نے بندوبست فرمایا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت، وہ پورے عالم کے اندر اس کو منتشر فرمایا، دنیا کے ملکوں کے اندر، کونوں کے اندر وہ لوگ گئے، جہاں وہ لوگ خود کسی جگہ براہ راست نہیں پہنچ سکے تو پھر آگے ان کے تربیت یافتہ لوگ پورے عالم کو اس عالمگیر دعوت نے اور اس محنت نے اور انبیاء علیہ السلام کے اس طرز زندگی نے اپنے گھیرے کے اندر لے لیا۔ دنیا کا کوئی گوشہ آج ایسا نہیں بچا، دنیا کا کوئی ملک آج ایسا نہیں بچا، دنیا کی کوئی بستی آج ایسی نہیں بچی جو یہ کہے کہ مجھ تک یہ پیغام نہیں پہنچا، جو یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، یہ کون سا دین ہے، کون لے کر آیا تھا۔ آج آپ دنیا کے کونے کے اندر اسفار کرنے والوں سے پوچھیں، ہماری یہ تبلیغی جماعتیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو مزید عام فرمائے، یہ سارے عالم کے اندر جاتی ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ دنیا کے ملکوں کے کونوں اور ایسے آخری انتہاؤں کے اندر وہاں پر جا کر بھی دیکھیں تو وہاں نہ صرف مسلمان ہوں گے، اپنے طرز معاشرت کے ساتھ ہوں گے، اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہوں گے، اپنے طرز حیات کے ساتھ ہوں گے، قرآن اور سنت کی تعلیمات کے ساتھ ہوں گے۔ میرے چچا زاد بھائی کی تشکیل ایک زمانے کے اندر 1.5 سال کی جماعتیں جایا کرتی تھیں، تو وہ 1.5 سال کی جماعت کے اندر ان کی تشکیل افریقہ کے ایک انتہائی دور دراز ملک کے اندر ہوئی، اور جماعت بھی پیدل تھی، وہ پیدل جماعتیں کہلاتی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس طرح جماعت میں گئے اور ایک جنگل قطع کیا، اور پھر علاقہ پیدل چل رہے تھے، اور سڑکیں بھی نہیں تھیں، اور پھر بھی دور دراز پہاڑوں کے آگے بستیاں تھیں، اور وہاں جا کر ہم جب کسی بستی میں پہنچتے، ہماری تشکیل وہاں اس لیے ہوئی تھی کہ وہاں مسلمان رہتے تھے، اور وہاں مسلمانوں کی بستیاں تھیں، ان کے مدارس تھے، ان کی مساجد تھیں، ہم اس کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یا اللہ، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہاں بھی پہنچا ہے۔ اور ان لوگوں کے اسلام کا زمانہ اتنا قدیم تھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے آباء و اجداد کب مسلمان ہوئے۔ وہ کوئی ایسا متمدن معاشرہ نہیں تھا کہ جہاں پر سارے اسباب ہوں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کتنی صدیاں پہلے یہ پیغام ہم تک پہنچا تھا، اور آج بھی وہاں پر، یعنی اس دور کے اندر رسل و رسائل کے اعتبار سے انتہائی ترقی یافتہ زمانہ جو اپنے عروج پر ہے، جس کے اندر یہ نقل و حمل کی ترقیات، اس دور کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں پہنچنا اتنا دشوار، اور آج کل کے مروج اسباب وہاں پر موجود بھی نہیں تھے، اور اسلام وہاں پر پہنچا ہوا تھا، دین وہاں پر پہنچا ہوا تھا ان لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ جل شانہ کی جانب سے ایک بندوبست ہے، ایک عالمگیر ہدایت پورے عالم کے لیے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس میں جو چیز اللہ جل شانہ ہم سے جس کا مطالبہ جب عبادت کا کہا جاتا ہے، بندگی کا کہا جاتا ہے، اس عبادت اور بندگی پر آنے کے لیے انسان کو اپنے اندرون کی اور اپنے باطن کی، اپنے دل کی اور اپنے دماغ کی ایک خاص تربیت درکار ہے۔ وہ تربیت یہ ہے کہ اس انسان کو اس بات کا پتہ چلے، اور یہ زندگی کے ہر مرحلے کے اوپر جب اس کے سامنے یہ چیز آتی ہے، ہر قدم پر اس کے سامنے آتی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کی طرف کوئی عمل کرنا چاہتا ہے،
اس کے اعضاء و جوارح کسی چیز کے اندر مشغول ہونا چاہتے ہیں تو اس وقت اس کے سامنے دو چیزیں کھڑی بھی ہوتی ہیں، ایک اللہ جل شانہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت، آپ کا طرز عمل، دوسری طرف ایک شیطان کی ترغیب، دوسری طرف اس کے نفس کی خواہش، دوسری طرف اس کے اندر سے ایک اور آواز بھی بعض اوقات اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، کوئی وقتی فائدہ منفعت جس کی طرف اس کی طبیعت للچا رہی ہوتی ہے۔ یہ جو دو راہا ہے، اس پر انسان اپنے ایک دن کے اندر سینکڑوں ہزاروں دفعہ اس پہ کھڑا ہوتا ہے آ کر، کیونکہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہے گا تو اس کے سامنے دو شکلیں موجود ہوں گی۔ اب اس کے باطن کو اور اس کے اندر کو یہ تربیت درکار ہے، اور اس کو اپنے اعضاء و جوارح کے اوپر، اپنے جسم کے اعضاء کے اوپر وہ کنٹرول درکار ہے کہ جب بھی دن کے اندر بیسیوں سینکڑوں ہزاروں بار وہ اس صورتحال سے دوچار ہو تو اس کا دل اس کے جسم کو اور اس کے اعضاء کو اور اس کی سوچ اور اس کے فکر کو اور اس کے اعتقاد اور اس کے عقیدے کو اللہ جل شانہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے رستے پر چلائے، نہ کہ نفس اور شیطان کے رستے پر اس کو چلنے دے۔ یہ سب سے زیادہ پیش آنے والی چیز ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں عطا فرمائی ہیں، کوئی چیز کبھی کام آتی ہے، کوئی چیز کبھی کام آتی ہے، کوئی چیز ساری عمر کام نہیں آتی ہے۔ یہ چیزیں انسانوں کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ دنیا سے جانے والے لوگوں کا کبھی آپ جائزہ لیں کہ ان کے پاس کیا کیا کچھ تھا، اس میں سے کتنی چیزیں ان کے کام آئیں اور کتنی چیزیں ساری عمر ان کے پاس رہیں، ان کی ملکیت میں رہیں، مگر ان کے کام نہیں آئیں۔ ہمارے جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو لوگ یہ تبصرے کرتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ فلانا بندہ اتنی مشقت کی زندگی گزار گیا اور موت بھی اس کو آ گئی، حالانکہ اس کی ملک کے اندر یہ کچھ موجود تھا، لیکن اس سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس سے فائدہ اسی قسمت میں نہیں تھا کہ اس سے کوئی راحت اس کو پہنچتی، اس سے کوئی آرام اس کو پہنچتا، اس سے کوئی چیز اس کو پہنچتی۔ لیکن یہ تزکیے کی نعمت ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ اس کی راحت اور اس کا فائدہ انسان کو 24 گھنٹے پہنچتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے، یعنی ورنہ یہ باقی چیزوں پر بھی انسان محنت کرتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو محنتیں اور وقت لگ رہا ہوتا ہے، مثلا دکان پہ لگ رہا ہے اور کاروبار پہ لگ رہا ہے اور ملازمت اور نوکری پر لگ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ فوائد چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ فوائد ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں جب بھی ہم وقت لگاتے ہیں اس کے اوپر۔ ایک نوجوان اپنا کیریئر بناتا ہے ایک ملازمت کے اندر تو اس کے ذہن میں کچھ فوائد ہوتے ہیں، کچھ منافع ہوتے ہیں۔ ایک کاروباری آدمی صبح سے شام تک اپنے کاروبار میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اس کو اس کے اندر کچھ فوائد اس کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ تو لیکن وہ فوائد بعض اوقات ملتے ہیں، بعض اوقات نہیں ملتے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ صحیح استقراء کریں، صحیح سروے کریں تو اکثر فوائد نہیں ملتے، اکثر اوقات ایسے فوائد نہیں ملتے۔ ایک صاحب کا ایک ملک کے بہت بڑے عہدے دار تھے، بہت بڑے عہدے پر تھے، جس عہدے پر جانے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ اونچا ترین عہدہ ہے، اس ملک کے اندر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ان کے داماد ایک مقدمے کے اندر ماخوذ ہو گئے اور وہ بڑے ہی پریشانیوں سے، اتنی پریشانیوں سے گزرے کہ جیسے کوئی عام مزدور بھی شاید اتنی پریشانیوں سے نہ گزرے۔ تو لوگ یہ تبصرے کر رہے تھے ہمارے دوست احباب کہ اس عہدے کا کیا فائدہ ہوا، اتنے بڑے عہدے تک یہ پہنچا لیکن اپنے خاندان کے افراد کو ان آزمائشوں سے نہیں بچا سکا۔ جو آزمائشیں ایک عام آدمی پر بھی آتی تو جو اس کی بے بسی کا عالم ہوتا، وہ اس بندے کی بھی بے بسی کا وہی عالم تھا جو اتنے بڑے عہدے کے اوپر تھا۔ تو گویا کہ اس عہدے سے جو جاہ مطلوب تھی، اس عہدے سے جو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کا ذہن تھا، وہ کام نہ آیا وقت کے اوپر۔ ایسے ہی آپ دیگر چیزوں کے فوائد دیکھتے ہیں۔ تزکیہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ اگر کسی کو عطا ہو جائے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ 24 گھنٹے زندگی کے اندر بھی، اور اس زندگی پر چونکہ آخرت کی زندگی مرتب ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو اس کا فائدہ ہر لمحے کے اندر محسوس ہوگا، ہر قدم کے اوپر۔ جب آپ کا قدم غلط سمت سے ہمارا قدم ٹھیک جگہ پر اٹھے گا تو اس کی بنیاد وہی تزکیہ ہوگا جو کیا گیا ہوگا، اس کی بنیاد وہ تربیت ہوگی جو ہمارے کام آ جائے گی۔ اور ہمارے سامنے بڑی بڑی چیزیں مزین کر کے بھی آ جائیں، شیطان اپنے پورے جال کو بچھا دے ہمیں اس میں گھیرنے کے لیے، لیکن یہ تزکیے کی جو نعمت ہے اور یہ تزکیے کی جو تربیت ہے یہ ہمیں اس سے بچائے گی۔ اتنی بڑی غیر معمولی نعمت ہے اللہ پاک۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں اور رہتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں تو جو اوقات وہ دیتے ہیں، اس میں جس چیز کے حصول کی نیت ہوتی ہے، جس چیز کے لیے وہ تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہمارے نفس کی یہ تربیت ہو جائے، جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں، اور جو اس کے نتیجے میں جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو ہم کیفیت احسان کہتے ہیں۔
ایک خاص قسم کی انسان کو اللہ جل شانہ کی عظمت کا ایک ایسا عجیب و غریب استحضار ہو جاتا ہے کہ وہ جب عبادت کر رہا ہوتا ہے، عبادت سے مراد چاہے وہ براہ راست عبادات کر رہا ہو یا بالواسطہ عبادات کر رہا ہو، کوئی عمل بھی وہ کر رہا ہو، ایک تو اس کے اس استحضار کی وجہ سے اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے، اور پھر ہر عمل کے اندر اس کو اخلاص کے اونچے ترین درجات نصیب ہو جاتے ہیں، اعلیٰ ترین پیمانے کے اخلاص کے ساتھ وہ کاموں کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کاموں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور ایسے ہی کاموں میں اللہ جل شانہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اخلاص کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں کرتے اگر اس کے اندر اخلاص موجود نہیں ہے۔ تو یہ تزکیہ کا جو کے لیے انسان کو، یہ انسان کی تہذیب ہے، انسان کو مہذب بنانا ہے۔ انسان بنیادی طور پر اس میں ایک اس کی سرشت میں ایک چیز ہے کہ اس کو بہائم کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی مناسبت ہے۔ ایک طرف سے انسان کی ایک رشتہ ہے جانوروں کے ساتھ، کچھ چیزوں میں جانوروں کے ساتھ شریک ہے۔ آپ دیکھیں جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، اپنی نسل بڑھاتے ہیں، ان کو بھی کوئی سایہ چاہیے ہوتا ہے، ان کو بھی کوئی گھر نما چیز چاہیے ہوتی ہے، یہ ساری انسانوں میں ان کے ساتھ شریک ہے۔ دوسری طرف انسانوں کو فرشتوں کے ساتھ بھی مناسبت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو مسجود ملائکہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں اپنی نیابت کے لیے، اپنی دنیا کے اندر اپنی خلافت کے لیے اس کا انتخاب کیا، ہم نے انسان کا انتخاب کیا، تو یہ اس کی اس جہاں سے مناسبت، بلکہ اس میں اس کو تفوق بھی حاصل ہے۔ تو تزکیے کے اندر جو تربیت ہوتی ہے انسان کی، وہ یہ کہ اس کے منہ سے جانوروں والی عادات کو چھڑا کر، جانوروں والے طرز زندگی سے اس کو دور لے جا کر، جانوروں کے طرز زندگی میں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، نفسا نفسی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی رحم نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بلی چوہے کے اوپر رحم کھائے، یا کوئی اور چیز جانور کی دوسرے جانور پہ رحم کھائے، اور یا کوئی ایک جانور اپنا حصہ دوسرے جانور کو کھلائے؟ کبھی کبھار ایسے واقعات لوگ کہیں دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے، لیکن عام جانوروں کے اندر عام طور پر ایک بے ہنگم قسم کی زندگی ہوتی ہے، اس خواہشات کی زندگی، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جب چرنا چاہتے ہیں چرتے ہیں، جہاں سے مرضی ہے چرتے ہیں، اور ان کو اس طرز زندگی سے انسان کو ہٹا کر اس کو یہ فرشتوں والے طرز زندگی کی طرف لے کر جایا جائے کہ جن کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ میری معصیت کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، لا یعصون اللہ ما امرهم۔ معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے کا، اللہ جل شانہ کے احکامات کو روندنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے ہاں اس کا نظام ہی، اس کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان اگر اس کو وہ ماحول ملے اور اس کو وہ تربیت ملے اور یہ اس فضا کے اندر رہے، تو یہ اس طرف سے کٹ کے، جانوروں کے طرز زندگی سے کٹ کر یہ فرشتوں اور نورانی مخلوقات کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ تزکیے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان کام ہے، یہ انسان سازی ہے، انسانوں کو بنانے کا عمل ہے کہ ایک انسان جو بیچارہ بے ہنگم ہے، بے ترتیب ہے، اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، اس صلاحیتوں سے مالا مال ہے، اللہ پاک نے اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں، اللہ جل شانہ نے اس کے اندر عجیب و غریب قوتیں رکھی ہیں، لیکن وہ ساری قوتیں اور صلاحیتیں اس کی وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ اس انسان کے اندر کو مہذب بنا دیا جائے، اس کی تہذیب ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کے اخلاق درست ہو جائیں، اس کے اندر جو اعلیٰ ترین اوصاف تھے وہ سنوار دیے جائیں، وہ پروان چڑھا دیے جائیں، اور جو اس کے اندر ایسی چیزیں تھیں جو اس کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے نقصان دہ تھیں، ان جذبات کو دبا دیا جائے، اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے، ایسا اس کے اوپر اچھے اخلاق کا غلبہ کر دیا جائے۔ آپ سوچیں کتنا بہترین یہ عمل ہے، اور اسے تیار شدہ افراد کیسے قیمتی افراد ہوں گے۔ افراد یہی ہوتے ہیں اصل میں، یہ جو دنیا قائم ہے ایسے لوگوں کے بل بوتے پر قائم ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ یہی لوگ اس مقاصد پر پورے ہوتے ہیں جس کے لیے انسانیت کو پیدا کیا۔ ایک تو یہ عظیم الشان کام، الحمدللہ یہ محنت یہاں پر کی جاتی ہے، اور اس کے لیے اوقات مانگے جاتے ہیں۔ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ وقت دیں، یہ اس کام کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اس کو وقت چاہیے، اس کام کو، اور ماحول چاہیے۔ اور یقین جانیے کہ وقت تو پھر انسان دیتا ہے، دنیا میں کہاں کہاں ضائع کرتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ماحول بڑی قیمتی چیز ہے، یہ آسانی سے نہیں بنتا۔ ماحول، فضا ایسی جہاں پر بڑی وقت لگتا ہے کسی جگہ پر فضا بننے کے اندر، لوگوں کی کوئی عادت بننے کے اندر، ایک چیز کا مزاج بننے کے اندر۔ یہ جو سماجیات کے ماہرین ہیں، سوشیولوجی کے ماہرین، یہ جو انتھروپولوجی کے مضامین پڑھاتے ہیں، یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ صدیوں کا عمل ہے، کہتے ہیں صدیوں کے بعد چیزیں راسخ ہوتی ہیں، صدیوں کے بعد چیزیں مزاج بنتے ہیں اور ڈھلتے ہیں۔ جو لوگوں کی، یہ بشریت کے نام سے ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، اور اس میں انسانوں کے مزاج، اطوار، عادات، سماجیات، معاشرت، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ تو آپ ان مضامین کے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ انسانی عادات میں تغیر و تبدل کیسا
ان کے نزدیک مشکل ترین عمل ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ایسی چیز ہے کہ تو جب انسان نسل در نسل ایک کام کرتا ہے تب جا کر وہ اس کی سرشت کے اندر داخل ہوتا ہے. یہاں تو آپ سے صرف ایک 40 دن مانگے جاتے ہیں، ورنہ یہ کام اگر 40 سال کے اندر بھی ہو تو بھی تعجب ہوگا کہ 40 سال میں کیسے ایک انسان بدلا، اس میں تبدیلی کیسے آئی. تو یہ اوقات اس کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے. یہ ماحول بڑی مشکل سے بنتا ہے. اللہ جل شانہ نے یہاں پر اس وادی کے اندر جہاں پر دیکھیں دور دور تک اور کسی چیز کا کوئی آثار نہیں ہے کسی قسم کے بھی، یہاں اللہ جل شانہ نے ایک جگہ بنا دی. اس جگہ پر اس ماحول کے اندر اصل میں کثرت عبادت چاہیے ہوتی ہے. اس قدر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے کہ اس کے در و دیوار کے اندر اللہ پاک کی یاد سرایت کر جائے. اس ماحول کے اندر آنے والے پر خود بخود اس یاد کا ایک اثر اس کو ہوتا ہے. ہر چیز کا اثر دیکھیں اپنے دائیں بائیں پر بھی ہوتا ہے. جو عمل کہیں پر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا اثر اپنے دائیں بائیں دیواروں پر، پہاڑوں پر، ہر چیز کے اوپر اس چیز کا ایک اثر موجود ہوتا ہے. آنے والے کے دل کے اوپر اس کی کیفیت مرتب ہوتی ہے، پھر انسانوں کی موجودگی کا بھی. اور پھر ایک بڑی طاقتور چیز یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے قلوب کسی چیز کے اوپر مجتمع ہو جائیں. اس طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور مادی طاقت نہیں کر سکتی. حقیقت ہے مسلمانوں نے اس قوت کو پہچانا نہیں ہے اپنی. آج بھی ہم مادی قوتوں سے مرعوب ہیں اور بہت زیادہ مرعوب ہیں، لیکن یہ جو قلوب کے اجتماع کی قوت ہے اس کے ذریعے سے حضرات صحابہ نے جو صفوں کی صفیں پلٹی ہیں کفر کی، وہ اسی قوت کے بل بوتے پر پلٹی. ورنہ ہم سارے لوگ یہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ بدر کے میدان میں صحابہ کے پاس 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے اور 313 نفوس تھے، مقابلے کی یہ تیاریاں تھیں. وہ جو مدد اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ کی اترتی آسمانوں سے، وہ قلوب کے اجتماع کے اوپر اترتی. جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قلوب کو باہم یکجان میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے دل ایک عظیم الشان مقصد کے اوپر، ایک بڑے بہترین اور اعلیٰ ترین مقصود کے اوپر ان کے دل اکٹھے ہو چکے ہیں، وہاں اللہ جل شانہ آسمانوں سے فرشتے اتارتے ہیں ان کے لیے. اور انسانیت نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے مدد کیسے کی. یہ قلب مجتمع کیسے ہوں گے؟ یہ جب ان کا تزکیہ ہوگا تو یہ اکٹھے ہوں گے. اگر ان کا تزکیہ نہیں ہوا ہوا یہ کبھی بھی نہیں اکٹھے ہو سکتے. ہمیشہ پہلے تزکیہ ہوگا اور یہ مزکہ قلوب جو ہوں گے، یہ جو سنورے ہوئے اور یہ جو روشن اور یہ جو آئینے کی طرح چمکے ہوئے دل ہوں گے، یہ ایک دوسرے کو پہچان کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں. اور اس کو جماعت کہتے ہیں. ہم پتہ نہیں جماعت کس چیز کو کہتے ہیں. جماعت تو ان قلوب کے اجتماع کو کہتے ہیں کہ جب ایسے لوگ جن کے دلوں کے اوپر محنت ہوئی ہوتی ہے، جنہوں نے خاص ماحول کے اندر اپنے آپ کو سنوارا ہوتا ہے، ایک خاص ماحول کے اندر اپنی تربیت کی ہوتی ہے، جنہوں نے اللہ جل شانہ کی احکامات پر عمل کرنے اور پورے احسان اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کو سیکھا ہوتا ہے اور اس پر عمل کیا ہوتا ہے. جب یہ قلوب اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ وہ جمعیت ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ اور ان کے اوپر اللہ جل شانہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اور حضرات صحابہ کرام اس کا سب سے بڑا اسوہ اور نمونہ دنیا کے سامنے موجود ہے. کن ملکوں سے آئے تھے، کس پس منظر کے لوگ تھے، کیسے ان کی مختلف چیزیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے کے اندر کیسی ایک شاندار جماعت اس کے نتیجے کے اندر تیار ہوئی. سارے فرق مٹ گئے. کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ سلمان فارس سے آئے تھے اور صہیب روم سے آئے تھے، بلال حبش سے آئے تھے، یہ قریشی ہے، یہ انصاری ہے، یہ اوس سے ہے، یہ خزرج سے ہے، یہ یہودیت سے اسلام کی طرف آئے، یہ عیسائیت سے اسلام کی طرف آئے ہیں. یہ سارے بتانے رنگ و بو ٹوٹ کر ایک جمعیت کے اندر جس چیز میں ان کے اندر اکٹھا ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس مختصر جماعت جب یہ تیار ہو گئی تو اللہ اس کے کرشمے پھر کیسے انسانیت نے دیکھے یا نہیں دیکھے، تاریخ نے دیکھے یا نہیں دیکھے، اس چشم فلک نے دیکھے یا نہیں دیکھے کہ کیا اس دنیا کے اندر کیسے حیران کر دینے والے واقعات. مورخین انگشت بدندہ ہیں، ان کے قلم اور ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کی انگلیاں ان کی زبانوں کے نیچے ہیں کہ اس چھوٹی سی جماعت نے اس 40 50 60 70 سال کے عرصے میں اس عرب کے صحرا سے اٹھی ہوئی دعوت کو کیسے دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا دیا اور کس طریقے سے پہنچایا، کس قوت کے ساتھ پہنچایا، کیسے لوگ تیار کیے. کیا افریقہ کے جنگلوں کے اندر جو لوگ تیار کیے یا ماوراء النہر کے اندر اور یہ وسطی ایشیا کی ریاستوں کے اندر وہ سارے کے سارے ایسے لگتے جیسے ایک کارخانے کے اندر تیار شدہ کوئی چیز. کوئی فرق نہیں رہا مشرق و مغرب کے لوگوں کے درمیان. پیغام میں اور دعوت کے اندر اتنی قوت تھی میرے بھائی اور دوستوں، اور اس کی بنیاد وہ یہ تزکیہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو فرائض 4 گانا ہے، 4 منصب نبوت کے جو 4 کام ہیں، اس میں سے اسی لیے اللہ جل شانہ ہر بار اس کا ذکر فرماتے. پہلی بات
جس کے اوپر یہاں کام ہوتا ہے اور جس کے لیے وقت مانگا جاتا ہے. اب یہ کام وقت کے بغیر نہیں ہو سکتا, یہ رسمی چیزوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا, یہ رسمی اجتماعات کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ حضرات میں سے جو لوگ دعا کے لیے تشریف لائے ہیں, میں ان سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ دعا کے لیے آنا بہت مبارک بات ہے. دعا تو جہاں جتنا بڑا مجمع ہوگا, جتنا نیک مجمع ہوگا, دعائیں اتنی زیادہ قبول ہوں گی. مجھے اس میں کوئی کلام نہیں کہ یہاں دعا بڑی بابرکت ہے, اس میں آنا بھی چاہیے, اور اس کی دعائیں, اس میں قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہیں, بہت قبولیت کے اسباب جمع ہیں. لیکن اس پر اکتفا مت کریں کہ آپ کہیں کہ میں دعا میں شرکت کر کے چلا جاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ جل شانہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. لیکن تزکیے کی عظیم الشان نعمت سے اعراض نہیں کرنا چاہیے, اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل بغیر وقت دیے اور بغیر ماحول میں آئے ہوئے, بغیر تربیت پائے یہ نعمت حاصل ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا, عادت اللہ نہیں ہے. باقی اللہ جل شانہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں انسان تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن عادت اللہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ انسان اس محنت کے بغیر سنور جائے, اپنے اوپر محنت کیے بغیر سنور جائے, اپنے اوپر کام کیے بغیر سنور جائے. تو پہلی چیز یہ. دوسری چیز میرے بھائیوں اور دوستوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا, آخری کتاب آپ کو عطا فرمائی, اور اعلان فرما دیا کہ اب قیامت تک, ابد الآباد تک اب اور نبی کوئی نہیں آئے گا, کتاب کوئی نہیں آئے گی. قرآن کے اندر تمام آسمانی کتابوں کی خیروں کو اللہ پاک نے جمع فرما دیا. تمام آسمانی کتابوں کا عطر اور خلاصہ اللہ کے پیغامات جو آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک آ رہے تھے, اس کا عطر قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے جمع فرما دیا اور اس کے اوپر سلسلے کو بند فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا جامع دین عطا فرمایا کہ اس کا بہت بڑا فرق یہ رہا دیگر ادیان کے ساتھ, آسمانی مذاہب کے ساتھ, کہ پہلے زمانے کے بدلنے سے, انسانوں کے طبیعتوں میں اور ان کے مسائل اور ان کے تقاضوں کے بدلنے سے اللہ جل شانہ انبیاء بھی دیگر بھیجا کرتے تھے. ایک نبی کا دور گزرا, لوگوں میں تبدیلی, تغیر واقع ہوا, اور انسانی عادات میں کوئی تبدیلی ہوئی, کچھ ہوئی, تو اللہ جل شانہ نے جو نیا نبی بھیجا اس کی شریعت کے فروعی احکامات کے اندر رد و بدل فرما دیا. اس رد و بدل وہ انسانوں کے موافق کر دیا, اس انسانوں کے لیے آسان کر دیا اس کو. کچھ پچھلی شرائع کی بعض اوقات سختیاں اگلوں کے لیے نرم کر دی. یہودیت کے فروعی احکامات میں اگر کوئی چیز ایسی تھی جو اگلے لوگوں کے لیے مشکل ہو تو عیسائیت کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کو تبدیل فرما دیا جب عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی. اصولی پیغام نبیوں کا ایک رہا ہمیشہ, اصولی دعوت نبیوں کی ہمیشہ ایک رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جامع معنی تعلیمات عطا فرمائیں کہ قیامت تک چاہے زمانے میں جتنی تبدیلی آ جائے, انسانی تمدن جس قدر بھی ترقی کر لے اور تغیر کے جتنے مراحل سے بھی گزر جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کی رہنمائی کے لیے, اس معاشرے کی قیادت کے لیے, اس کی سیادت کے لیے, ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ پاک نے تیار کر کے بھیجا. اس میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ یہ ہر قسم کے تغیر و تبدل کی قیادت کرے گا. کچھ بھی بدل جائے لیکن اس دین کے اندر اتنی وسعت اور اتنی جامعیت ہے. اب جو لوگ اس دین کے نام لیوا ہیں, جو لوگ اس دین کے ساتھ وابستہ ہیں, ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دین کا حلیہ بگڑنے نہ دیں. وہ اس دین کی جامعیت کو, اس کی اس آفاقیت کو, اس کی اس ہمگیریت کو, اس کو اگر مسلمانوں نے محدود کر دیا اور اس کو اگر مسلمانوں نے اپنے مزاج, اپنی طبیعتوں اور اپنے محدود اور کوتاہ علم کے مطابق اس کے اندر کوئی قطر بیونت کی, قطع برید کی, اس کے کسی ایک جز کو کل قرار دے دیا, اس کے کسی ایک شعبے کو پورا دین قرار دے دیا, تو یہ اس عظیم الشان نبوت کے ساتھ اور اس عالمگیر آفاقی پیغام کے ساتھ اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا. یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ آپ نے انسانیت کے سامنے اس دین کی جامعیت کی روح کھینچ دی اور اس انسانیت کے سامنے اس کا ایک پہلو رکھا, اس کا ایک گوشہ رکھا, اس کا ایک شعبہ رکھا, اس کی ایک شاخ رکھی, اور اس کے درمیان تفاضل کو یا اس کے درمیان اس کے بڑھانے اور چڑھانے کو اپنی طبیعتوں کے مطابق اس کے فیصلے کیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس امانت کے اندر خیانت کی جو ہمارے ذمے تھی کہ ہم انسانیت تک اس دین کو اس طریقے کے ساتھ پہنچائیں گے جیسے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچائے. یہ بار امانت ہے ہمارے کندھوں کے اوپر, اور سب سے بڑی امانت ہے. اس سے بڑی امانت اور کیا ہوگی کہ کسی کے کندھے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی امانت پڑی ہو,
کہ یہ اس نے انسانیت کو پہنچانی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی اس نے کمی بیشی نہیں کرنی۔ اس کے اندر تو اللہ جل شانہ نے مزید نبیوں کی تشریف آوری کو گوارا نہیں فرمایا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اور نبی کوئی نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تو اللہ جل شانہ نے خاتمہ فرما دیا کہ اب یہ بات بالکل ایسے رہے گی، اس کو کوئی اور آدمی بدلے یا اس کو پورا نہ پیش کرے، مکمل نہ پیش کرے، اس کے سارے احکامات نہ بیان کیے جائیں۔ کچھ چیزوں کے بیان کے اوپر انسان اپنی زبان مروڑ لے، اس کے اوپر انسان کسی ایسے طریقے کے ساتھ اس کو بیان کرے کہ جس سے اس کا حق ادا نہ، اس شعبے کا، اس علم کا، اس علم کی اس شاخ کا یا اس حکم کا اللہ جل شانہ کے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ظلم ہوگا۔ جہاں جو ذہن دیا جاتا ہے اور جو دعوت دی جاتی ہے اور جو تربیت دی جاتی ہے اور جو تعلیم دی جاتی ہے، وہ اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل دین کو بیان کیا جائے گا۔ پورے دین پر عمل کرنے کی بھی دعوت دی جائے گی۔ یہ دعویٰ کرنا تو بہت مشکل ہے کہ ہم پورے دین پر عمل کرتے ہیں، لیکن پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تو کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے دین پر عامل ہوں، لیکن پورے دین کا بیان کرنا اور اسی طریقے سے بیان کرنا جو اس کی حیثیت ہے، پورے دین کی دعوت دینا، پورے دین کی تعلیم کرنا، اس کی تعلیم دینا، پورے دین پر عمل کی دعوت دینا اور پورے دین کے اوپر کھڑا ہونے کا عزم کرنا اور عزم لینا، یہ یہاں کے ہمارے نظام تربیت کا حصہ ہے۔ اس میں اب اس کی تفصیلات کا موقع نہیں، اس کی شاخوں کے بیان کا۔ بس پورا دین جب ہم کہتے ہیں، کامل دین جب ہم کہتے ہیں، تو اس سے قرآن و سنت کا وہ پوری ہماگیریت کے ساتھ وہ چیز آ جاتی ہے، یعنی جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کل ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کا حکم فرمایا، جو کر کے دکھایا، جس کی تعلیم عطا فرمائی، وہ مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر اس کو لانے کی محنت کرنا، اس پر مسلمان معاشروں کو، اس پر مسلمان افراد کو، اس پر مسلمانوں کے ملکوں اور شہروں کو، ان کی بستیوں اور علاقوں کو اس کے اوپر کھڑا کرنا، یہ اس محنت کا ایک دوسرا اہم ترین مقصد ہے۔ تیسری بات میرے بھائی اور دوستو، وہ یہ کہ اگر یہ دو مراحل آپ فرض کیجئے اس پر بھی کام ہو رہا ہو کہ انسان انفرادی طور پر بھی سنور رہا ہو، تزکیہ ہو رہا ہو اس کا، اور دوسری طرف اس کی دعوت بھی ہمگیر ہے، پورے دین پر مشتمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کامل شریعت اور نبوت کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ تیسری چیز اس کے بعد یہ کہ ان لوگوں کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نام لیواؤں کو، آپ کے دین پر چلنے والوں کو، اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو، ان کو باہم یکجان ہو جانا چاہیے، ان کو ایک دوسرے کا مؤید اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا ہونا چاہیے، ان کے قلوب کو آپس کے اندر جڑا ہوا ہونا چاہیے، ان کی محنتوں کے درمیان ایک ربط اور تعلق ہونا چاہیے۔ ہر محنت، ہر شعبے کی محنت، ہر طبقے کی محنت وہ دوسرے محنت کے لیے ایک معاون ثابت ہو رہی ہو، اس کو تقویت پہنچا رہی ہو، اس کی طاقت کا باعث بن رہی ہو، دل مسلمانوں کے باہم آپس کے اندر جڑے ہوئے ہوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور وہ معمولی باتیں جس کی بنیاد کے اوپر مسلمان ایک دوسرے سے ٹوٹ جائیں، ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ مسلمانوں کی اگر آپ نے آج اس دنیا کے اندر دشمنی دیکھنی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ اس وقت دیکھیں ہندوستان کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو انتہائی شدت پسند قسم کی ہندو حکومت ہے۔ میں نے ایک بیان پڑھا ایک مسلمانوں کے گروہ کا، جس میں اس نے ہندوستان کے اس وزیر اعظم سے یہ کہا تھا، ہندوستان کے وزیر اعظم نے مسلمانوں کے ایک گروہ سے ملاقات کی، علماء سے، تو دوسرے گروہ نے اخبار کے اندر بیان جاری کیا جو میں نے پڑھا تھا کہ اس نے کہا کہ اس ہندو وزیر اعظم کو اور مسلمانوں کے بدترین دشمن کو، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جس گروہ سے ملے ہیں، یہ گروہ جو ہے یہ انتہائی اس قسم کا گروہ ہے اور یہ اس قسم کا گروہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے اور شکایت کس کو لگا رہا ہے؟ ہندو کو کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ اس انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اور یہ مسلمان جو ہے یہ انتہائی زمین کا فاسد ترین مادہ ہے، ان کو تو ختم کر دینا چاہیے، آپ نے ان سے ملاقات کیوں کی؟ اس پر وہ یہ میں نے اخبارات بیان میں نے سوچا دیکھیں جب مسلمانوں کے اختلافات بڑھ جائیں تو وہ اس حد تک بڑھ سکتے ہیں کہ ایک اپنے ازلی دشمن کو جو دنیا سے اسلام ختم کر دینا چاہتا ہے، مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کی شکایت اس کو لگا رہے ہیں، اس کا ذہن بنا رہا ہے ان کے خلاف اقدام کرنے پر، حالانکہ وہ بھی اس ہندوستان کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر بستے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں وہ مسلمان بستے ہیں۔ تو یہاں تک اختلاف پھر اس حد تک جا سکتا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے دوست ہو جائیں گے،
اور مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف یہودیوں کے دوست ہو جائیں گے، عیسائیوں کے دوست ہو جائیں گے، ہندوؤں کے دوست ہو جائیں گے، لیکن مسلمان مسلمان کا دوست ہونے پر تیار نہیں ہوگا، مسلمان مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونے پر تیار نہیں ہوگا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ خیالی باتیں، اس وقت ہمارا مشاہدہ ہے۔ آج جو لوگ آنکھیں کھول کر دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، کس کس جگہ یہ ہو رہا ہے۔ مسلمان کہاں کہاں طاغوتی قوتوں کے گروہ در گروہ اعلی کار بن گئے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف، اپنے مسلمانوں کے خلاف۔ اس کا حل کیا ہو؟ اس کا حل وہ وحدت کی وہ دعوت ہے اور وہ نکات ہے جس کے اوپر اگر ہم اپنے معاشرے کے مسلمانوں کو بلائیں اور ان کو اس پر دعوت دیں اور تربیت دیں تو ان کے دلوں کے اندر کشادگی پیدا ہو جائے گی۔ اصل تو دل کی تنگی کا مسئلہ ہے جس میں گنجائش نہیں ہے، اصل تو اس تعلیم کا مسئلہ ہے جو دی گئی ہے جس کے اندر چھوٹے مسائل کو بڑا کر کے پیش کیا گیا، جس کے اندر بڑے مسائل جو اصل مسائل تھے وہ تعلیم کا حصہ نہیں، وہ تلقین کا حصہ ہی نہیں، اس پر بات ہی نہیں ہوئی، اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل جس میں ایک سے زیادہ آراء ہو سکتی ہیں بعض اوقات، اس کو بڑا مسئلہ بنا کر لوگوں کے سامنے جب پیش کیا گیا تو یہ آج جو معاشرے کے اندر آپ کو خلفشار نظر آ رہا ہے، جو آپ کو انتشار نظر آ رہا ہے، جو آپ کو باہم ایک بازار گرم باہم دست و گریبان نظر آ رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کے نام پر، دین کے نام پہ، رسول اللہ کے نام پر، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس سے امت کو نکالنا اس دور کا سب سے بڑا کام ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے۔ امت کو اس کیفیت سے باہر نکالنا اور اس کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے گنجائش پیدا کرنا، مسلمانوں کی محبت پیدا کرنا، مسلمانوں کے درمیان ان چیزوں کے اوپر اکٹھے ہو جانا جن چیزوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جوڑ کر گئے تھے، جن باتوں پر آپ اکٹھا کر کے گئے تھے، تو وہ کیسے ہوگا؟ اللہ جل شانہ ہمارے حضرت کی عمر برکت عطا فرمائے اور ان کے علوم سے اور ان کے فیض سے اس پورے عالم کو معطر فرمائے۔ اس پر الحمدللہ یہاں ان گزشتہ 20 25 30 سالوں میں جو محنت ہوئی مرکز کربوگا شریف سے بھی اور باقی مراکز سے بھی، الحمدللہ آج اس کے آثار اب پورے ملک کے اندر اور ملک سے باہر دیکھے جا رہے ہیں۔ 4 باتیں اس پہ حضرت، میں مختصر انداز میں، وقت ختم ہو گیا اور میں نے بہت چاہا کہ اس بات کو بہت ہی مختصر کروں کہ 4 چیزیں اس کے اندر ہے۔ میں خاص طور پر یہ بات علماء کے سمجھنے کی ہے اور مدارس کے طلبہ کے سمجھنے کی ہے اور عوام الناس کو پھر اپنے علماء کی ماننی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو شاید چونکہ وہ مدارس یا خاص مذہبی ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے، ہمارے کالج یونیورسٹیوں کے نوجوان، تو وہ اس کی بعض تفصیلات کی وجہ شاید نہ سمجھ پائیں، لیکن اہل علم جو حضرات مدرسوں سے وابستہ ہیں یا جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہ خود اس کی پشت، ہر بات کی پشت پر جو اختلافات کا ایک وسیع بازار ہے، وہ اس اشارے سے اس کو سمجھ جائیں گے۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے پیچھے ایک خلفشار اور پھٹن کی دنیا آباد کر دی گئی ہے۔ اگر اس نقطے کے اوپر لوگوں کو لے آیا جائے تو وہ سارے کے سارے شگاف بند ہو جائیں گے جو اس امت کے اندر پیدا کیے گئے۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کو پتہ ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور اس کا ایمان ہے کہ ہمارے عقیدے کی اساس اور بنیاد وہ توحید ہے۔ اللہ جل شانہ کی وحدانیت ہے ذات و صفات کے اندر، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے اللہ جل شانہ کر رہے ہیں، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی جاتی ہے، کتابیں توحید کے اوپر لکھی گئی ہیں، قرآن پاک کا مرکزی مضمون ہے، ہزاروں آیتیں اس کے اوپر شاہد عدل ہیں۔ یہ توحید مسلمانوں نے اس کا بیان بھی کرنا ہے، اس کے اوپر آنا بھی ہے، اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بھی بنانا ہے اور اسی کو اپنے دین کی عمارت کا بنیادی ستون بھی بنانا ہے۔ اس بات میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، مسلمانوں کا کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کا قائل نہ ہو، کوئی مسلمانوں گروہ ایسا نہیں ہو سکتا جو توحید کے بغیر کسی اسلام کا قائل ہو، جو یہ کہے کہ ہم اسلام تو مانتے ہیں توحید نہیں مانتے۔ آپ نے آج تک سنا ہے کوئی ایسا مسلمان؟ ایسا مسلمان کوئی نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا جو کہے کہ ہم تو اس پر تو مسلمانوں کا اتفاق ہے، کلمۃ المسلمین متفق ہے اس کے اوپر کہ یہ ہماری اساس ہے اور یہ ہماری بنیاد ہے، اس کے اوپر ہمارے پورے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ لیکن توحید کے بیان کے اندر جب بے احتیاطی کی جائے اور سلف صالحین کو اور بزرگان دین کو اور مقبول اور نیک ہستیوں کو توحید کی آڑ کے اندر نشانہ بنایا جائے اور ان کی توہین کی جائے اور ان کو ان کے مرتبے سے گرانے کی کوشش کی جائے اور ان کے بارے میں نازیبا اور بے ادبی کے الفاظ کہے جائیں، تو پھر اس توحید سے اللہ جل شانہ کا وہ تعلق جو درکار ہے وہ حاصل ہوگا یا انتشار حاصل ہوگا؟ ایسی توحید اگر اس پیرائی کے اندر بیان کی جائے گی تو توحید جس وحدت کی بات ہے اور اس کے نتیجے میں جس وحدت کا حصول
مطلوب ہے وہ حاصل ہوگا یا اختلاف اور انتشار حاصل ہوگا یا گروہ بندیاں حاصل ہوں گی یا گالی گلوچ کا ماحول حاصل ہوگا, سب و شتم کی فضا بنے گی. تو ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ توحید کو بیان کیا جائے اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا جائے, قرآن و سنت کے اسلوب پر کیا جائے, حضرات صحابہ کے طرز پر کیا جائے, سلف صالحین کے طرز پر کیا جائے, مگر اس کا اس توحید کا یہ مطلب نہ لیا جائے یا تقاضا نہ سمجھا جائے کہ سلف صالحین کی توہین اس کے ساتھ باندھ دی جائے, اس کو اس کے ساتھ لازم ملزوم سمجھا جائے. اگر اس طریقے کے ساتھ توحید بیان ہوگی جو کہا جا رہا ہے, تو آپ بتائیں کہ اس کے نتیجے کے اندر معاشرت میں وحدت پیدا ہوگی یا نہیں پیدا ہوگی, معاشرہ ایک ہوگا یا نہیں ہوگا. تو پہلا نقطہ لوگوں کو, امت کو اکٹھا کرنے کا یہ, آپ اس پر اپنی مسجدوں پر محنت کریں, آپ اس پر حضرات علماء اپنے طبقات کے اندر محنت کریں, جماعتوں اور تنظیموں میں محنت کریں, اپنے دورہ تفاسیر کے اندر, اپنے دورہ حدیث کے اندر, اپنی درسگاہوں کے اندر اس نقطے کو آپ کھولیں اور بیان کریں. آپ دیکھیں وحدت پیدا ہوتی ہے نہیں پیدا ہوتی. اس کو علمی دلائل سے مزید مزین کر کے بیان کرے حضرات علماء. اس پر کتنی آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں, اس پہ کتنی احادیث بیان کی جا سکتی, سلف صالحین نے کتنے واقعات اس کے اوپر آ سکتے ہیں. یہ اہل علم کے بیانات کا ایک موضوع ہے, ایک عنوان ہے جس پر لوگ جمع ہوں. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ کے ساتھ ایک والہانہ تعلق دل کے اندر, آپ کے لیے ایک خاص قسم کی کیفیت ہونا, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا محمد الرسول اللہ ہے. تو محمد الرسول اللہ کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غیر مشروط محبت اور اطاعت کا تعلق ہے, آپ کی ہر بات کو ماننے کا تعلق ہے. اس تعلق کو, آپ کے اس مقام اور مرتبے کو, اس کا یہ مطلب سمجھ لینا کہ اس کے نتیجے کے اندر حدود شرع کو پامال کرتے ہوئے ایسے کاموں کو محبت کے نام پر اور عشق کے نام پر اور تعلق کے نام پر اور حب کے نام پر ایسے کاموں کو رواج دینا یا ایسے نظریات اور عقائد کو رواج دینا جو قرآن و سنت کے ساتھ میل نہ کھاتے ہوں, جن کے ڈانڈے یا جن کی حدود جا کر شرک کے ساتھ یا بدعت کے ساتھ جا کر ملتی ہوں, یہ قرآن و سنت کا پیغام نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت کو معاشرے میں ایسے طریقے کے ساتھ فروغ دینا اور ایک ایک مسلمان کے دل کے اندر اس کی لو لگانا, اس کی جوت جگانا کہ جس کے نتیجے میں محبت کا وہ جذبہ حاصل ہو جیسے حضرات صحابہ کرام کو حاصل تھا. کہیں پر بھی اس کے اندر تجاوز نہ ہو حدود شرع سے, کہیں پر بھی اس کے نتیجے میں ایسے افعال سرزد نہ ہو جن کے اوپر شرک کا یا بدعت کا گمان گزرے یا جس کو شرکیہ یا بدعت والے افعال کہا جا سکتا ہو. ایسی چیزیں مسلمانوں میں نہ آئیں. اگر اس کی تربیت ہم اپنے معاشرے کو دیں, پورے معاشرے کو اس کے اوپر لے کر آئے, تو میرے بھائی اور دوستو کتنا شاندار ماحول بنے گا اور کتنے اہم ترین طریقے کے ساتھ لوگ جڑ جائیں گے آپس میں, کتنا بڑا اختلافات کا دروازہ بند ہو جائے گا. تیسری بات یہ کہ تحقیق کے نام پر ہمارے ہاں آج کل ایک تیسرا یہ, اب شاید یہ فتنہ اس وقت اپنے سب سے عروج پر ہے. میرا اپنا ایک کوتاہ مطالعہ یہ کہتا ہے کہ شاید ہی معتزلہ کے بعد تاریخ انسانی کے اندر خودرائی کا اتنا بڑا بازار گرم ہوا ہو جو اس وقت گرم ہوا ہے امت کے اندر. شاید یہ دوسرا موقع, ایک زمانہ معتزلہ کا ایک دور گزرا ہے, بہت بڑا خودرائی کا زمانہ تھا اور علماء اسلام نے زبردست طریقے کے ساتھ اس فتنے کی سرکوبی کی, ایسی سرکوبی کی کہ آج معتزلی نام کا بندہ دنیا میں نہیں ملتا. پوری دنیا آپ گھوم جائیں آپ کو معتزلی نام سے نہیں ملے گا. ہاں اعتزال کے جراثیم ہوتے ہیں لوگوں کے اندر, وہ عنوان وہ نہیں ہوتا لیکن اعتزال کے جراثیم ہوتے ہیں, لیکن اب نسبت کوئی نہیں کرتا ان کی طرف. تو اس دور کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی آراء کو, اپنے تحقیق کے نتائج کو, اپنی ریسرچ کے نتیجے کو, اپنی کسی بات کو یہ اصرار کرتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت ہے. میری رائے یہ عین اللہ تعالیٰ کی مراد اور رسول اللہ کی منشا ہے, جو میرا خیال ہے. اگر فرض کیجیے ہر انسان کو یہ اختیار دے دیا جائے یا کسی بھی انسان کو یہ اختیار دے دیا جائے, تو آپ بتائیں کہ یہ امت کیا کبھی جڑ سکتی ہے؟ اس میں تو جتنے لوگ ہوں گے, جتنے اہل علم ہوں گے, سب کی اپنی اپنی رائے ہوگی اور سب کی اس کے بارے میں, اور چھوٹے چھوٹے گروہ وجود کے اندر آئیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ تحقیق ہوتی رہے, قرآن و سنت کے اجتہادی مسائل کے اوپر اہل علم اپنی آراء پیش کرتے رہیں, اپنی محنت کرتے رہیں. یہ ایک طریقہ ہے جو ہمیشہ سے چلتا چلا آیا ہے, کبھی بھی بند نہیں ہوا. 1400 سال میں کب علماء اسلام نے کہا ہے کہ ہم جدید مسائل کے اوپر رائے نہیں دیتے یا ہم جدید مسائل پہ تحقیق نہیں کرتے؟ آج بھی وہ کر رہے ہیں. نیا سے نیا مسئلہ آپ دنیا میں اٹھتا ہے
علماء کی اس کے اوپر آراء آتی ہیں, علماء اس کے جائز ناجائز ہونے کے فیصلے فرماتے ہیں. تو اس قسم کے اجتہادی امور جتنے بھی ہیں, اس میں اپنی رائے کے اوپر یہ سختی نہ اختیار کی جائے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ حرف آخر ہے اور یہ عین قرآن کی گویا آیت کا بس واحد مصداق ہے اور یہ عین سنت کا واحد پیغام ہے. اگر اس خود رائی سے امت کے اہل علم طبقات کو نکال دیا جائے اور ان کے پیروکاروں کو بھی نکالا جائے کہ وہ ایسی خود ساختہ آراء کے پیچھے قرآن و سنت سمجھ کر اس کے پیچھے نہیں لگیں گے اور قرآن و سنت والی اہمیت اس کو نہیں دیں گے, تو یہ ایک تیسرا بڑا شگاف ہے جو اس امت کے اندر بند ہو جائے گا. چوتھا اور آخری یہ ہے کہ جو دین کے مختلف شعبے ہیں, مختلف طریقوں سے اللہ پاک دین کا کام لوگوں سے لے رہا ہے, تعلیم و تعلم کے ذریعے لے رہا ہے, دعوت کے ذریعے لے رہا ہے, ارشاد و احسان کے ذریعے لے رہا ہے, مختلف جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے کے اندر لڑنا اور کفار کے سامنے سینہ سپر ہو جانا, یہ سارے دین کے مختلف احکامات اور شعبے ہیں. ان میں سے کسی حکم, کسی شعبے, دین کے کسی حصے, کسی گوشے کو دوسرے کے ساتھ تقابل کے انداز اور تفاضل میں نہ پیش کیا جائے, ایک دوسرے سے بڑھائے چڑھانے کی کوشش نہ کی جائے. یہ نہ کہا جائے کہ میں جس کام کو کر رہا ہوں یہ سب سے افضل ہے, باقی سارے کاموں نہ بھی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا. یہ ہو رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان سے نتیجہ مرتب نہیں ہوگا, نتیجہ اس سے مرتب ہوگا جو میں کر رہا ہوں. تو میرے بھائی اور دوستو, دین کے شعبوں میں اس تقابل کو نہ کیا جائے, یہ لوگوں کی تربیت کی جائے. بے شک وہ کسی ایک شعبے میں کام کرے, ہر انسان اپنی صلاحیت کے بقدر کام کرے گا, کوئی ایک شعبے میں کرے گا, کوئی شعبے کے بھی کسی جز کے اندر کرے گا, کوئی اس جز کے بھی کسی جز میں کرے گا, لیکن وہ ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے, نظریے اور سوچ کے اعتبار سے وہ پورے دین کا قائل, پورے دین کو وہ قرآن و سنت کی ترتیب کے مطابق مانے. قرآن و سنت نے جس چیز کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ میرے دل کے اندر بھی ہر چیز کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے, کہ وہی ہمارا, اس میں ڈنڈی نہ مارے, اس میں آگے پیچھے نہ کرے, اپنے مزاج اور اپنے ذوق کے تابع نہ کرے دین کو اور شعبہ دین کو, اور اپنی محنتوں کے تابع نہ کرے. یہ چار چیزیں اگر اس کی ہم محنت کریں معاشروں کے اوپر, لوگوں کے اوپر, تو میرے بھائی اور دوستو اس سے وہ امت کے انشاءاللہ جڑ جانے کی پوری امید ہے. اور جب امت جڑ جائے گی پورے دین کا جھنڈا اس کے ہاتھ پر ہوگا اور ہر فرد تزکیے کے عمل سے گزرا ہوا ہوگا, تزکیے کی تربیت سے گزرا ہوگا, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے وہ معاشرہ بنے گا جو اللہ جل شانہ انسانوں سے چاہتے ہیں. اور جو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یہ اللہ تعالیٰ کے پورے دین کے اندر داخل ہونے کا رستہ ہوگا. اور جو فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو یہ عبادت کے تقاضے انشاءاللہ اس طریقے سے پورے ہوں گے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ اوقات کے لیے آ کر ان چیزوں کی تربیت پا کر پھر پورے عالم کے اندر اس محنت کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.